أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہ جلاتا ہے، وہ مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور اس چیز کو جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. یہ سورہ حدید ہے. حدید کے معنی لوہے کے آتے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ یہ آیت ذکر کی ہے. اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں ایک لفظ ہے حدید کا، کہ ہم نے لوہے کو اتارا زمین میں. آج زمین سے ہی لوہا نکلتا ہے. اور پیچھے میں نے یہ بات کہی کہ انسانی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے وہ سب کچھ زمین میں امانتاً رکھ دی، اور اللہ نے زمین کو امین بنایا ہے، امانت دار. زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ جب جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، زمین اتنی چیزیں اپنے اندر سے نکال کر کے باہر کر دیتی. دنیا کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا ہے. ہماری تمام تر ضروریات کی چیزیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، اور قیامت تک جو ہماری ضروریات آئیں گی وہ بھی زمین میں. جیسے آج سے 50 سال پہلے ڈیزل پیٹرول کیا ہے کسی کو نہیں معلوم تھا. 100 سال پہلے، حالانکہ وہ چیز جب سے زمین اللہ نے بنائی ہے جب سے زمین میں تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسے تلاش کیا، اور جب تلاش کیا تو وہ چیز ان کو مل گئی، یعنی اللہ نے عطا کر دی. اب اس کو زمین سے انہوں نے نکالنا شروع کیا. تو اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا زمین سے ڈیزل پیٹرول نکلتا ہے. اور زمین میں
اس کے خزانے اتنے ہیں کہ قیامت تک ہماری ضرورت کے لیے کافی۔ اب کل جا کر کے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی آج ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ زمین میں ہے، اور جب ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو اس کی دریافت بھی ہو جائے گی اور اس کا استعمال بھی ہمیں مل جائے گا، اور زمین سے ہمیں وہ چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق مل بھی جائے گی۔ تو اللہ نے آسمان سے لوہے کو اتارا اور زمین میں رکھ دیا، انسان اسے زمین سے نکالتا ہے۔ تو اسی حدید کے لفظ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت مسبحات میں شمار کی جاتی ہے، یعنی جس کی شروعات سبح یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کل 8 سورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جن کی شروعات اور آغاز سبح للہ یا یسبح للہ سے شروع ہوتی۔ اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، روزانہ یہ 8 سورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بہت بڑی بڑی سورتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہے۔ پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی، اور یہ پاکی بیان کرنا ان کی اپنی زبان میں ہے۔ ہم ان آوازوں کو سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہوا ہو، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، جتنی مخلوقات ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات، ساری مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی۔ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ سبح للہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز کے معنی آتے ہیں زبردست، عزیز کے معنی آتے ہیں غالب کے، یعنی جس کے پاس زبردست کا مطلب یہ زبر کے معنی اوپر کے آتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں آیت کے اندر، ہم لوگ کہتے ہیں یہ زبر ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے۔ تو زبر کے معنی اوپر کے آتے ہیں، دست کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں، زبردست کے معنی جس کا ہاتھ سب کے اوپر ہو، جو سب پر غالب ہو، ہر شے پر قدرت رکھتا ہو، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، کوئی چیز اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے، اور اس میں اللہ کا ہی تصرف چلتا ہے، کسی کا اس میں کوئی تصرف نہیں ہے۔ انسان اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود کائنات میں دخیل نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، اپنی مخصوص جگہ سے نکلتا ہے،
مقررہ وقت پر نکلتا ہے، مخصوص جگہ پر ڈوبتا ہے، مقررہ وقت پر ڈوبتا ہے. کسی انسان کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں، ورنہ سورج کو نکلنے سے روک دیتے، ڈوبنے سے روک دیتے. لیکن اللہ کے اس کائناتی نظام کے اندر، غیبی نظام کے اندر کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. وہو العزیز، وہ غالب ہے، حکمت حکیم، حکمت والا ہے. یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت والا ہے. اللہ حکیم ہے، اور حکیم اس کو کہتے ہیں لا یخلو فعلہ عن الحکمہ، کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن ہر شے میں، ہر عمل میں اس کی حکمت شامل ہوتی. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. آسمانوں میں اس کا تصرف ہے، زمین میں اس کا تصرف ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اپنے اس عمل کے لیے وہ جس کو استعمال کرنا چاہے اس کو استعمال کرتا ہے. اور جو استعمال ہوتا ہے بسا اوقات اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، حالانکہ کرواتا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ ہم سے کرواتا ہے. اللہ نے ہم کو کرنے کی قدرت دی، سلیقہ دیا، سوجھ بوجھ عطا کی، تو ہم کرتے ہیں. اگر اللہ ہمیں دیوانہ اور پاگل بنا دیتا تو کچھ نہیں کر پاتے. دیوانے اور پاگل لوگ بھی جو کرتے ہیں اللہ ان سے کرواتا ہے. اسی لیے زندگی میں کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ اپنے تصرفات میں جس کو چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اللہ کبھی چاہتا ہے تو اپنی غیبی مخلوق فرشتوں کو استعمال کرتا ہے. کائنات کا ایک پورا نظام ہے جس کی فرشتے نگرانی کرتے ہیں اور فرشتے اس عمل کو انجام دیتے. اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ظاہری ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک نظام غیبی ہے، لیکن ظاہری نظام بھی غیبی نظام کے تابع ہے. ظاہری نظام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت محنت کر لیتا ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ اور کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملتا. اس لیے کہ ہم نے محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، لیکن سبب اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کے قبضے قدرت میں. جیسے بچوں کی پیدائش، انسان نکاح کر سکتا ہے، میاں بیوی کی خصوصی ملاقات ان کی مرضی سے ہو سکتی ہے، لیکن اولاد کا دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد نہیں ہوتی. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ چاہتا ہے تو بیٹے اور بیٹی دونوں دیتا ہے. تو ہم سبب اختیار کرتے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے. کچھ ملے گا نہیں ملے گا، دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یحیی، وہ جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے. ویمیت، اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی سلب کر لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. وجود عطا کرنا اور فنا سے دوچار کرنا، زندگی دینا اور موت دینا اللہ کے قبضے قدرت میں.
کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا. ایک چیز نہیں ہوتی اللہ اسے وجود عطا کر دیتا ہے، ہمیں دکھتی بھی ہے، ملتی بھی ہے. وہ یمیت، اللہ فنا سے دو چار کر دیتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ختم ہونا بھی ہم کو دکھائی دیتا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے قدرت ہے. هُوَ الْأَوَّلُ، وہ سب سے پہلے. فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وَالْآخِرُ، وہ سب سے آخر ہے. فَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وَالظَّاہِرُ، وہ غالب ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کا غلبہ ہے، کوئی چیز اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں ہے. والباطن، اور سب کچھ جانتا ہے، یعنی جو پوشیدہ اور مخفی چیزیں ہیں اللہ سب جانتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے. دن ہو رات ہو، آدمی خلوت میں ہو جلوت میں ہو، یعنی تنہائی میں ہو مجلس میں ہو، آدمی بولتا ہو یا سوچتا ہو، اس کے دل میں خیالات آتے ہوں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے 6 دن میں یہ پوری کائنات بنائی، آسمان زمین مخلوقات الگ الگ، اللہ نے 6 دن میں بنایا. حالانکہ قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر آتا ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کہنا کہ ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. پھر اللہ نے 6 دن کیوں لگائے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں پتہ نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو تدریجاً بنایا، یعنی 6 دن میں آہستہ آہستہ اللہ نے بنایا. اسے قدرت ہے، ایک لمحے میں یہ پوری کائنات بنا سکتا تھا اور ایک لمحے میں یہ پوری کائنات فنا کر سکتا ہے، اسے قدرت ہے. لیکن اس نے 6 دن میں، 6 دن کون سے؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. سنیچر کا دن خالی تھا، اسے یوم السبت کہتے ہیں عربی زبان. سبت کے معنی آتے ہیں منقطع کرنے کے، یعنی اس دن اللہ نے کام نہیں کیا تھا دنیا بنانے کے لیے، وہ دن خالی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کو یہ پیغام دیا تھا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کہ تم ہفتے کے 6 دنوں میں سے کوئی ایک دن اپنے لیے چن لو، وہ دن تمہارے لیے جس کو تم منتخب کرو گے خاص عبادت کا دن ہوگا. یہودیوں نے اسی بات کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ 6 دن کام کیا اور سنیچر کے دن آرام کیا، تو انہوں نے اپنے لیے سنیچر کا دن چنا. پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی دن چنے، تو انہوں نے اتوار کا دن چنا اور یہی نظام پوری دنیا میں وہ چلا رہے ہیں. اکثریت ان کی ہے، اتوار کا دن چھٹی کا دن، اتوار کا دن چھٹی کا دن. اللہ تعالیٰ نے
ہمیں بھی یعنی امت محمدیہ کو بھی اختیار دیا تھا کہ اپنے لیے تم کوئی دن چن لو. جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ سب کھیتی باڑی مزدوری کرنے والے غریب لوگ تھے. ان میں گنے چنے مالدار بھی تھے، لیکن کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، باغ کھلیان تھے، تو ان میں دن رات وہ محنت کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے یہ بات رکھی کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا، ہمیں اللہ کا دین سیکھنا اور سمجھنا ہے، تو ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر کر دے، اس دن ہم کام پر نہیں جائیں گے، اس دن ہم اپنی ساری گھریلو ضروریات پوری کریں گے، نہانا دھونا اور دین سیکھنا، آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں رہنا. ایسا قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں نے ان صحابہ کرام سے کہا تھا جو صحابہ کرام حضور کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے ایمان قبول کر لینے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک جماعت صحابہ کرام کی مدینہ منورہ بھیج دی تھی. ان لوگوں نے باہمی مشورے سے جمعہ کا دن طے کیا، اور اللہ کے علم میں ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن. اللہ نے رہنمائی فرمائی ہماری یعنی امت محمدیہ کی کہ ہم نے جمعہ کا دن چنا جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دن تھا. یہودی اور عیسائی وہ چک گئے، انہوں نے جو ہے سنیچر اور اتوار کا دن چنا. جمعہ کا دن ہے جس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا تھا. حضرت آدم کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، اب 6 دن سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ دن نہ رات، کچھ بھی نہیں تھا. 6 دن سے کیا مراد؟ ظاہر بات ہے اس دنیا کے 6 دن مراد نہیں ہے. یہ دنیا تو تھی بھی نہیں نا جب اللہ نے بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور بنا رہے تھے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 6 دن وہاں کے 6 دن ہیں، یہاں کے 6 دن نہیں. یہاں کا دن سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے پر دن ختم ہو جاتا ہے. یہ دن مراد نہیں ہے، آخرت کے دن مراد ہے. اور آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر. کتنے سالوں کے برابر؟ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر. گویا کہ 6000 سال میں اللہ نے یہ دنیا بنائی، اگر مفسرین کی بات مان لی جائے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے. اس لیے ہمیں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ دنیا کا دن ہے کہ آخرت کا دن ہے، چھوٹا دن ہے کہ بڑا دن ہے. اب ہمارے یہاں بھی دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا، دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے، روزانہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ دن رات برابر ہو جاتے، 12 گھنٹے کے، ایسا بھی وقت آتا ہے. اس لیے ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ 6 دن سے کیا مراد ہے. بس یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی. پھر یہ 6 ایام 6 دن کا لفظ کیوں ذکر دیا؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ پاک کو یہ قدرت تھی کہ پوری کائنات ایک لمحے میں بنا دیتی، لیکن اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا. انسانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اپنا کام تدریجن کرنا چاہیے. تدریجن کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ، انات کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے. بولتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا.
ہر کام کو حکمت، عنایت، وقار کے ساتھ سلیقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو سمجھ بوجھ کر کے حلم اور عنایت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستقر ہو گیا، قائم ہو گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بمرادی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر متمکن ہوا۔ کیسے ہوا، کیا کیفیت تھی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان ہے اللہ نے عرش بنایا اور عرش پر اللہ متمکن ہے، جلوہ افروز ہے۔ کیسے ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اللہ جانتا ہے، جو کچھ۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور زمین سے جو کچھ آسمان پر جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ یعنی کائنات کی کوئی شے اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے، نہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بازو میں بیٹھے، ہم چلتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں، نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو وہ اپنے علم اور بصیرت سے سب کچھ جانتا ہے۔ معیت کا مطلب یہ کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے اور ہر جگہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ ہم اندھیرے میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان اور تنہائی میں کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے، سب کچھ اللہ دیکھتا ہے۔ یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو وہ اپنے علم و بصیرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی، اس عنوان پر آپ سے تفصیلی بیان کی درخواست۔ تفصیل معلوم ہی نہیں ہے، کیا تفصیل دیں گے؟ نکاح 3 مرتبہ طلاق کہنے کے علاوہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ 3 مرتبہ طلاق بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نکاح ہوا ہے تو نکاح طلاق سے 1 طلاق بھی اگر بولے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ غلط فہمی ہے کہ 3 مرتبہ طلاق دیں گے تو طلاق پڑے گی، اور یہ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی کہ ہم نکاح کے اندر 3 مرتبہ قبول کرواتے۔ اب میرے پاس جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور 3 طلاق دے کر کے آئے، ان سے پوچھے کہ یار 3 کیوں دیا، آج تجھ کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے 3 دینے کے بعد تو دفتر پارٹی کی چھٹی ہو جاتی نا۔ تب ان سے پوچھا کہ یار 3 طلاق کیوں دیے، تو لوگوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ قبول کروائے تھے۔ جب 3 مرتبہ قبول کرے تو ایسا ہوا کہ نکاح ہوا، تو طلاق بھی جب 3 مرتبہ دیں گے تو ہوگی، ایسی ان کی سوچ تھی۔ اس لیے میں نے پھر 1 مرتبہ ایجاب و قبول کروانا شروع کیا، اور الحمدللہ اب یہ چل پڑا کہ 1 مرتبہ بولے قبول ہے تو قبول ہے، ہو گیا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ ہی قبول کراؤ، 3 مرتبہ قبول کراؤ۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی
آج بھی ان کی سوچ وہیں کی وہیں ہے، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے. میرا نام ارشان ہے، نماز پڑھتا ہوں، اکثر غلطیاں ہوتی ہے، میں سجدہ سہو بھی کرتا ہوں، لیکن سجدہ سہو کی دعا کیا ہے؟ سجدہ سہو کی کوئی دعا نہیں ہے. آپ سجدہ کرو گے 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی العلی کہنا ہے. گھر میں اکثر چوہے آتے ہیں، انہیں مارنا کیسا ہے؟ مارنا چاہیے یا پکڑ کر دور چھوڑ دینا چاہیے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو مارنے کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے، اس میں چوہا بھی ہے، جیسے سانپ ہے، اسی طرح گرگٹ ہے، اور اسی طرح چیل ہے. اللہ نے ان کو مارنے کی اجازت دی، اپنے کھانے کے لیے شکار کرنے کی اجازت دی. اب ہم جو شکار کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں، اسی لیے بیچنے کے لیے شکار کرنا مکروہ ہے. اس کے علاوہ تکلیف دہ چیز جو ہوگی اس کو مارنے کی اجازت ہے. اس میں سانپ ہے، چوہا ہے، چیل ہے، کوا ہے، اور اسی طرح چوہا ہے، گرگٹ ہے. اس لیے اگر چوہے کو مارتے ہیں تو مار سکتے. آستین چڑھا کر فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. آدھی آستین ہو یا آستین آدمی چڑھا کے نماز پڑھے تو مکروہ ہے. شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہاں ہمارے یہاں بورڈ پہ لکھا ہے، اسے پڑھ لینا. وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا اجر اللہ 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے کم سے کم. ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو 10 سے ضرب دیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 300. اور شوال کے 6 روزے رکھیں گے، 6 کو 10 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہوئے؟ 60. تو 360 ہو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے پورے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. کتنے لوگوں نے شوال کے روزے رکھے؟ ہاتھ اٹھانا. بس 2-4 ہاتھ دکھے. رمضان گیا کہ ہم لوگ سب لپیٹ کر کے رکھ دیتے. مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اور مسلسل رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے، یعنی 6 روزہ مسلسل رکھنا چاہیں رکھ سکتے. چھوڑ چھوڑ کر کے شوال کے مہینے میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے. کوئی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے سے ثواب بھی ملے اور گناہ بھی معاف ہوتے رہے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب تسبیحات پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. رحمتک یا ارحم الراحمین.